انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جن کی تعداد میں نے زندگی میں 22-23 سال پروفیشنل لائف کی گزارنے کے بعد انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انسانوں کی ایک قسم وہ ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی ایگو کو مینج نہیں کیا ہو۔ ایگو کیا ہوتی ہے؟ ایگو جو ہے، جسے آپ نے کہا ہے یہ انا ہے، انا دراصل اپنے بارے میں غلط فہمی، آسان الفاظ میں اپنے بارے میں ایک ایسی غلط فہمی جس کو پالنے کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ ہم سب چیزیں نا ایک اندازے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ سڑک جو کراس کرنا ہوتا ہے ایک اندازہ ہے کہ گاڑی جو آ رہی ہے اس کی رفتار کیا ہے، میری رفتار کیا ہے، اور آپ اس اندازے سے چل پڑتے ہیں۔ آپ چلتے ہیں، تھوڑا سا اندھیرا زیادہ ہو تو آپ تھوڑا سلو ہو جاتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ آگے کھڈا نہیں ہے، اس اندازے سے آگے قدم رکھتے جاتے ہیں۔ موٹر وے پہ دھند جب آتی ہے نا تو گاڑی نہیں چل سکتی، بین کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ دکھ نہیں رہا، جو ایک اندازہ ہے کہ سامنے والی گاڑی کتنی دور ہے، وہ اندازہ خراب ہونے کی وجہ سے سفر نہیں ہو سکتا، مسافت طے نہیں ہو سکتی۔ زندگی میں جہاں ہر چیز کے بارے میں ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں، اسی طرح ہم اپنے بارے میں بھی اندازہ لگاتے ہیں، اور جو اپنے بارے میں ایسا اندازہ ہے جو غلط فہمی کی بنیاد پہ۔ اب وہ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی کی کئی شکلیں ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو میرا عہدہ ہے نا یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین عہدہ ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ایگو جو ہے وہ کانسٹیبل میں بھی پائی جا سکتی ہے اور آئی جی میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ نہیں ہے، عہدوں کے ساتھ بھی نہیں۔ ایک دفتر میں سیکریٹریٹ چلے جائیں اور وہاں پر جو کسی سیکٹری کے باہر بیٹھا ہوا ایک جو ٹی بوائے ہے، جو نائب قاصد ہے، اس کی ایگو یہ ہے کہ میں سیکٹری ہوں، میرے بغیر تو کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ اس کی بھی ایگو ہے۔ اپنے بارے میں، اپنے عہدے کے بارے میں یہ غلط فہمی کہ دنیا میں عرش سے کوئی انچ کے فاصلے کے بعد ہیڈ کانسٹیبل ہوتا ہے۔ اگر فرض کریں ہیڈ کانسٹیبل یہ سوچتا ہے تو کتنی مشکل ہو گئی اس کے لیے۔ اپنے بارے میں غلط assumption۔ ایک انسپیکٹر سوچتا ہے کہ جی میں جو ہوں نا جی وہ دنیا کے سب سے سپریم عہدہ اور طاقت میرے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی غلط فہمی ہے، ریئلٹی نہیں، یہ نہیں ہے۔ اس کائنات کا سب سے زیادہ اختیار میرے اللہ کے پاس ہے، اور یہ سارے عہدے جو آپ کے پاس ہیں، میرے پاس ہیں، یہ وقتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی عہدے پہ پرماننٹ نہیں رہ سکتا۔ آپ کسی افسر کے، کسی ڈی پی او یا ڈی سی کے دفتر میں جا کے، جو پرانا ضلع ہے گجرانوالہ لاہور، اس کے دفتر میں جا کے پیچھے جو تختی ہے اس کے نام پڑھنے شروع کریں تو پڑھتے پڑھتے پیچھے جاتے جاتے آپ کو کئی نام ملیں گے جو آزادی سے پہلے کے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کون آیا تھا، سکھ تھا، ہندو تھا، انگریز تھا، ہوتے ہوتے کتنے عہدوں پہ آئے اور چلے گئے۔ ان سب کو لگتا تھا کہ یہ عہدہ جو ہے نا، یہ عہدہ ہم شاید پیدائشی لے کر آئے ہیں اور قیامت تک رہنا ہے۔ ایسا نہیں۔ اپنے بارے میں، اپنے عہدے کے بارے میں یہ assumption، یہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ اختیار ہمیشہ رہنا ہے۔ اختیار بھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ اپنے علم کے بارے میں، میرے شعبے میں بھی کئیوں کو یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو مجھے پتا ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ ایسا نہیں ہے، ہر علم والے پہ علم والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہر علم والے پہ علم والا ہے، یعنی علم کے بھی درجے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ زندگی کے یہ لوگ جن میں ایگو زیادہ ہے، ان کی زندگی بڑی مشکل ہے۔ میں اس لیکچر کو ایک لمحے کے لیے ذرا تصور میں سوچیے گا، اس لیکچر کو ریلیٹ کرنے لگا۔ یہ پوری کائنات ہے، اس کائنات میں کتنی گلیکسیز ہیں۔ ان گلیکسی میں ایک گلیکسی ہے جس گلیکسی میں ہمارا سولر سسٹم، اس سولر سسٹم میں کتنے سیارے ہیں، ستارے ہیں، جس میں سے ہمارا سولر سسٹم موجود ہے جس پہ سورج اور 9 سیارے ہیں۔ ان 9 سیاروں میں سے ایک سیارے کا نام زمین ہے۔ اس زمین پہ کتنے ملک ہیں، اس میں سے ایک ملک کا نام پاکستان ہے۔ اس ملک میں کتنے صوبے اور کتنے ضلع ہیں، ایک صوبہ اور ایک ضلع آپ کا ہے۔ اس ضلع میں کتنے تھانے ہوں گے، اس میں سے ایک تھانے میں آپ تعینات ہیں۔ اس تھانے میں کتنی اور نفری کے لوگ موجود ہیں، ان کا بھی اختیار ہے، اس میں سے ایک اختیار آپ کا، اور وہ بھی کیا ہے؟ پرماننٹ نہیں ہے، ٹیمپریری ہے۔ اس پوری کائنات کو سامنے رکھتے ہوئے نیچے آتے آتے ذرا اپنے اس اختیار کو ذرا سوچئے، وہ کتنا محدود ہے۔ پھر اس پوری کائنات میں کتنا علم ہے، کتنی کھربا مخلوقیں ہیں،
کتنے خرب 7 ارب انسان ہیں، ان انسانوں میں سے ایک آپ انسان ہے جس نے ایم اے بی اے ایف اے کچھ بھی کیا ہوا ہے، اس کی ٹریننگ چل رہی ہے، اس کا علم سارے علم کے مقابلے میں کتنا محدود ہوگا، تھوڑا سا علم ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جو میرے پاس علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی کتنی مشکلات پیدا کرے گی۔